اس بدبخت کو جو میرے لیے مصیبت بن جائے لے جاؤ اور اس کو فرات کے کنارے قتل کر دو۔ دیکھا اہل بیت کی دشمنی کا انجام، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج بھی فیصلہ کر لو، آپ نے نبی اور آل نبی کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے دین کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے مذہب حقہ کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے اسی عقیدے پر رہنا ہے جس عقیدے کو بچانے کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا، ظالم کو، اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کو فرات کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ آج بھی فرات کے کنارے دونوں شہزادوں کا مدفن موجود ہے۔ حالات کی وجہ سے فرات سمٹا ہے تو نہر تھوڑی دور ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی دونوں شہزادوں کے مزار ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں بڑی رقت طاری ہوتی ہے۔ یہ ادھر دونوں شہزادے شہید ہوئے، ادھر جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام عالی مقام نے جو ہے خط امام مسلم کا پڑھا اور آپ عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو پتا چلا کہ امام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اتنا روئے کہ وضو کر رہے تھے تو وضو کا جو برتن تھا تشت وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ صحابہ نے بہت روکا، تاریخ میں بھی یہی آتا ہے صحابہ نے بہت روکا۔ حضرت عباس ابن عباس نے کہا میری جان حسین، نور ہے آپ زمین کے، نبی کے نواسے، نہ جائیں آپ کو بد عہدی کریں گے۔ امام نے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ دیکھو مسلم کا بھی تو خط آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں حالات سازگار ہیں۔ اور آپ نے پھر جب بہت ضد کی گئی تو کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، حضور نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پہ عمل کروں گا، کہ وہ خواب کیا ہے کہ وہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جبکہ حاجی مکے سے منی کی طرف روانہ ہونے والے تھے، امام پاک کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاں ہر آدمی کی ذمہ داری جدا جدا ہوتی ہے۔ آج سے پہلے مدینہ شریف سے پیدل مکہ شریف آ کر آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، لیکن حج کے ایام میں مکہ رہ کر اب آپ حج کے لیے نہیں جاتے بلکہ کربلا کی طرف جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج آج حسین پاک کے لیے نفل تھا اور کربلا جانا گویا کہ دین بچانا مولا حسین پہ فرض تھا۔ بلکہ امام عالی مقام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ حاجی کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومنے والے تھے اور حسین انوار الہی کے گرد طواف کرنے والے تھے۔ حاجی احرام باندھنے والے تھے، احرام باندھ کر منی کی وادی میں جانے والے تھے۔ حسین کفن باندھ کر کربلا کے میدان میں جانے والے تھے۔ حاجی حج مکمل کر کے بکرے کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے والے تھے، اس لیے کہ یہ حاجیوں کی قربانی تھی۔ حسین کی قربانی عشق بیٹے کو قربان کرنا تھا، 18 سال کے بیٹے کو، 6 مہینے کے بیٹے کو، 19 سال کے بھتیجے کو سب کچھ لٹانا تھا۔ اللہ اکبر! حاجیوں کے لیے منی میں دکانیں لگنے والی تھی اور حسین فرات کے کنارے قیامت تک کربلا میں وہ دکان لگانے والے تھے۔ بعض دکانوں پر سودے بیچے جاتے ہیں، حسین نے وہ دکان لگائی جہاں بیچا نہیں بلکہ خریدا جاتا ہے، اور جسے خریدا جاتا ہے اسے جنتی بنا دیا جاتا۔ ہر دکان سونی ہونے والی تھی، کربلا میں لگی ہوئی یہ عشق و محبت کی دکان سونی نہیں ہونی تھی۔ ہاں حاجی منی سے حاجی صفا سے مروہ تک سعی کرنے والے تھے، یہ ان کا مسا تھا۔ حسین کا مسا بڑا لمبا تھا، مکے سے کربلا تک تھا۔ المختصر یہ 8 ذی الحجہ کو مولا حسین، ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آقا حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے آپ کوفہ کے قریب پہنچے۔ جب کوفہ کے قریب آپ پہنچے تو کوفہ کے قریب پہنچنے کے بعد ابھی کوفہ چند منزل پر تھا۔ میں نے بہت مختصر کر دیا، توجہ میری طرف رکھیں۔
بہت مختصر کر دیا. سفر کی داستان خود بھی بہت طویل ہے اور اتنی روایات ہے کہ اگر سفر ہی کو مکمل بیان کیا جائے تو بھی یہ سفر ختم نہیں ہوگا. بہت روایات ہے, کتابیں بھری ہوئی ہے, کتابیں بھری ہوئی ہے, لکھنے والوں نے بہت کثرت سے لکھا ہے. اور یہ داستان 1350 سال سے پڑھی جا رہی ہے اور دنیا میں کربلا کے بعد 1350 مرتبہ کم و بیش محرم آ چکا ہے اور جا چکا ہے. یہ بڑی طویل داستان ہے, بولنے والوں نے بولا. ایک بات یہاں عرض کروں آپ کو, دھیان سے سننا. کربلا کی داستان ایک مورخ بیان کرتا ہے اور ایک صاحب دل جو روحانیت رکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے. مورخ صفحہ دیکھ کر بیان کرتا ہے اور صاحب روحانیت کو وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں. صاحب مناظر کو, صاحب کشف کو, صاحب دل کو, اہل عشق کو وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں. تو ہمارے صوفیہ صافیہ نے, بزرگوں نے, اولیاء نے جو کربلا کے واقعات بیان کیے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے, بہت سارے ایسے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے, بلکہ ان لوگوں کو باضابطہ دکھائے جاتے ہیں. اور آج بھی اگر دل میں عشق ہے, واللہ لا الہ الا اللہ, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آج بھی دلوں میں عشق رسول ہے تو لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے اکیلے بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھو وہ کیا دیکھتے ہیں. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہلی چاند سے لے کر کے 10ویں 11ویں تک لوگوں سے ملتے نہیں تھے, یہ ہمارے بزرگوں میں مشہور ہے. حضرت علاؤلک پنڈوی ان دنوں لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرتے تھے. سرکار وارث دیوا, یہ جو صوفیہ صافیہ ہے, خود ہمارے دادا مرشد حضور سرکار نوری میاں رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں چاہیے کہ اپنے دل کو مولا حسین کے دل سے مس کر دیا جائے اور پھر وہ جو انوار اترتے ہیں پھر وہ تو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے. آج بھی یہ انوار ہیں, لوگوں کو کیا خبر. یہ وہ ایکسیڈنٹ کی میت نہیں ہے, یہ لوگوں کی گلیوں کے, گلی کے پیروں کی میت نہیں ہے کہ جس کو لوگ 10-20 سال 50-100 سال یاد رکھیں اور اس کے بعد بھول جائیں. یہ وہ میتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ شہادتیں ہیں. دنیا کا وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا یہ شہادت کا خون رنگین ہوتا جائے گا, شہادتیں نکھرتی جائے گی. ذرا سوچو دنیا میں کتنا بھی بڑا واقعہ ہے, سارے واقعات بھلا دیے جاتے ہیں. نہیں پتا تاتاریوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہے کتنی بڑی قربانیوں کی جنگ ہے. بغداد لٹا, بغداد کا سہاگ لٹا, کئی دن تک کے دریائے دجلہ میں مسلمانوں کی لاشیں اور سر بہتے رہے, خون سے رنگین ہو گیا دجلہ. کتابوں کو عمارتوں میں چن دیا گیا, کتابوں کو جلا کر دریاؤں میں بہا دیا گیا. لاکھوں مسلمان دجلہ کے اندر جو ہے وہ ان کی لاشیں بہ گئی, لیکن اس کا نوحہ کرنے والے یا اس کا ذکر کرنے والے یا اس پہ آنسو بہانے والے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال, لیکن قربان جائے وقت گزرا وہ واقعہ ہلکا ہو گیا. لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ کوئی چنگیز بھی تھا جس نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. اس طریقے سے اور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ جتنا بڑا حادثہ چنگیزیوں کا ہم نے دیکھا اتنا بڑا حادثہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, لیکن آج وہ بھی اوجل ہو گیا. ہر نقش, ہر ذہن سے اوجل ہوتا گیا. پڑھے لکھے لوگ کبھی کبھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی. یہ 72 کے خون کی تاثیر کیا ہے, یہ 72 سروں کی تاثیر کیا ہے, یہ 72 جسموں کی تاثیر کیا ہے. دجلہ میں جو خون بہا ہے وہ بھی قابل احترام ہے, لیکن کربلا میں جو خون بہا ہے وہ کسی ایرے گہرے کا نہیں, خاتم الانبیاء کا خون ہے. اور سنو غور سے سنو, نبی پتھر پہ قدم رکھ دے تو پتھر پہ قدم رکھنے کے بعد ان کے نقش قدم کو دنیا مٹا نہیں سکتی. ارے جب نقش قدم کو دنیا مٹا نہیں سکتی تو جس کو کندھے پہ بٹھایا ہے اس کے ذکر کو
حسین حق حسین ذکر تاجدار کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بڑے سبحان قریبی اللہ. یار نے کہا، میرے قریبی یار امین القادری، تیرا احسان ہے کہ تو نے ذکر حسین کی محفل منعقد کی. میں نے کہا توبہ کر، توبہ کر ورنہ دوستی توڑ. اس نے کہا کیوں؟ کہ میرا احسان نہیں کہ میں نے ذکر حسین کی محفل رکھی، یہ کربلا والوں کا احسان ہے کہ ذکر کے لیے مجھ گنہگار کی زبان کا انتخاب کیا ہے، ورنہ میری اوقات کیا؟ اگر میں کروڑوں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنے منہ کو دھل لوں تو ایک مرتبہ حسین، حسن، علی، فاطمہ، محمد کا نام نہیں لے سکتا. میری اوقات کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ نوکری کے لیے انتخاب کیا گیا، یہ شکر ہے. اور میں تو دعا کرتا ہوں میرے کریم جب تک میرے جسم میں میرے وجود میں سانس باقی رہے میں ان کا ذکر کرتا رہوں، اور ایک دن وہ دکھا سب کو. واللہ کتنے آئے کم آئے زیادہ ہے مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے تو ان کی فکر ہے، وہ قبول کر لیں. اور ایک دن وہ آئے، میں ذکر کر رہا ہوں کربلا والوں کا، اور ملک الموت میری روح اسی حالت میں لے جائے، میں سمجھوں گا میرا آنا بھی کامیاب ہے، میرا جانا بھی کامیاب، اس لیے کہ زندگی اسی کا نام ہے. لوگ اوروں کی غلامی کرتے ہیں، کیا ملتا ہے کسی کی غلامی؟ اہل بیت کی غلامی کرو، اہل بیت کی غلامی. مخدوم، ہر خادم نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اہل بیت کا خادم مخدوم بنایا جاتا ہے. دنیا میں دیکھو، اسٹڈی کرو لوگوں کی زندگی کی، جو بھی عزت پایا ہے کہیں نہ کہیں اہل بیت سے وابستہ نظر آتا ہے. 14ویں صدی کے مجدد، 108 علوم و فنون کا ماہر، جسے دنیا امام احمد رضا کہتی، جب تک آل رسول سے جڑے نہ تھے، جب تک آل رسول احمدی سے تعلق نہ تھا، کون جانتا تھا آل رسول احمدی سے تعلق کیا ہوا؟ پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے. اسی طرح دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لیں. یہی وجہ تو ہے صدیق اکبر امام حسن کو کندھوں پہ بٹھا کے گھومتے تھے. ایک دن کسی نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا تو پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو جو کرتے دیکھا ہے وہی کر رہے ہیں، نبی کو جو کرتے دیکھا ہے. بہرحال بات دور نہ نکلے، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. مولا حسین پاک چلے اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے، اور جب کوفہ قریب رہ گیا تو حر ابن یزید نام کا ایک بہت طاقتور سپاہی ابن زیاد نے اس کو بھیجا. توجہ کرے، دھیان میری طرف توجہ رکھے. سب وقت پہ سب کام ہوگا اور ہمارا سب پروگرام سیٹ ہے انشاءاللہ. جب تک امام چاہیں گے محفل چلے گی، آپ بالکل توجہ ادھر رکھیں. اٹھ کے جانے والے آنے والوں پہ دھیان نہیں دیں، اس لیے کہ ذکر امام ہو رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں، ادب سے بیٹھو، دل کی نیک مرادیں لے کر بیٹھو. اس محفل میں تقدیر بدلتی ہے، اس محفل میں تقدیر، اس مجمع میں میں ان لوگوں کو اٹھوا کر کھڑا کروا سکتا ہوں، خواتین بھی ہے. جب میں مولا علی اصغر کی، حضرت عباس کی اور امام پاک کی شہادت پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں دل میں مرادیں لو. بعد میں آ کے کہتے ہیں بیٹا نہیں تھا ہوا، بیٹی کو رشتہ نہیں تھا آیا، شادی ہو گئی. کھڑے ہو سکتے ہیں یہاں لوگ، کھڑا کروا سکتا ہوں لوگوں کو. پچھلے سال جن کے یہاں نہیں تھے اس سال ہوئے، پھر نام بھی لینے کے لیے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ناموں سے بلائیں ٹلتی، دافع بلا لوگ ہیں، یہ بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں، مشکل کشاں ہیں یہ لوگ. یہ صرف میرے جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے. تو بہرحال حر آیا، سامنا ہوا، 1000 کا لشکر اس کے پاس تھا، حر کے پاس. امام پاک نے کہا کیوں آیا ہے تو؟ کہا مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو گرفتار کرنے. امام پاک نے کیا کہا؟ سننا، غور سے سننا، دھیان سے سننا، سنیو مسلمانوں سنو. اس نے کہا آپ کو گرفتار کرنا ہے. اب بھئی وہ تو نوکر تھا، حر نوکر تھا، جو حکم ہوا وہ آ گیا، لیکن اہل بیت کی محبت بہرحال اس کے دل میں تھی. غلط فہمی کی وجہ سے
کسی کے روب میں آ کر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. مولا حسین نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا حر سے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا, تیری ماں تجھ پہ روئے. اس زمانے میں جب کوئی غصے میں آتے تھے شریف لوگ, بہت شریف لوگ, تو غصے میں آتے تھے تو کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے. لیکن شریفوں کے لیے جملہ بھی بڑا سخت ہوتا تھا. بس جیسے امام نے کہا نا تیری ماں تجھ پہ روئے, تو اس نے کہا حسین اگر کوئی عربی مجھے یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کر اس کی ماں کو بھی گالی دیتا, لیکن آپ کی امی شہزادی کونین ہے, آپ کی امی مخدومہ کائنات ہے, آپ کی امی شہزادی رسول ہے. میں پلٹ کر کوئی جملہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے. خدا کو حر کی یہ ادا تعظیم فاطمہ کی اتنی پسند آئی گویا کہ قدرت کا منادی کہہ رہا ہو جو فاطمہ کے نام کا احترام کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے. عین جنگ کے موقع پر اللہ نے حر کو ہدایت عطا فرمائی اور حر یزیدیوں سے نکل کر حسین کے خیمے میں آ گئے, اور آج بھی حر جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں. کیوں؟ نام فاطمہ کا احترام, سیدہ بی بی زہرا کے نام کا احترام. بلکہ سنیوں یاد رکھنا, اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہو بی بی زہرا کا نام لے کر دعا کرو, اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرے. لیکن شرط ہے نام لے رہے ہو تو دل میں جگہ بھی چاہیے, دل میں تعظیم بھی چاہیے, عقیدت بھی چاہیے, ورنہ ایسے نہیں. بہرحال وہ ساتھ ساتھ رہا. آخرکار دوسری محرم کو امام پاک کربلا کے میدان میں آئے. ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں آئے تو چٹیل میدان تھا. علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں چٹیل میدان تھا. پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو کہا کربلا کا. اچھا کرب اور بلا یہی ہماری آخری آرام کا ہے, خیمے لگا دو. بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ جب خیمے لگانے کے لیے کھوٹیاں گاڑنے کے لیے ٹھوکی گئی تو خون نکل آیا. ایک عجیب بو آتی تھی. بی بی زینب نے کہا بھیا یہاں سے تو غم کی بو آتی ہے. مولا پاک نے فرمایا بہن صبر کرو, ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے ہیں, آخری منزل پر ہم آ گئے ہیں. خیمے لگ گئے. اس کے بعد عمر بن سعد یہ رائے کا گورنر تھا, اس کو رائے کی حکومت چاہیے تھی, اور رائے کا گورنر تھا یہ موجودہ تہران کا. اس کو کہا گیا کہ جاؤ اور امام سے جنگ کرو. اس نے پہلے سوچا کہ میں نہیں کروں گا, اس نے ادھر ادھر باتیں کی, لیکن پھر کہا کہ اگر نہیں جاؤ گے تو رائے کی حکومت سے ہاتھ دو, وہاں کی گورنری سے استعفیٰ دے دو اور ہٹ جاؤ. اس نے پھر سوچا. بہرحال المختصر یہ کہ وہ آ گیا میدان میں. 22,000 کا لشکر, پہلے 4,000 کا آیا, پھر اور آیا, پھر اور آیا. اچانک نہیں آئے بلکہ یہ 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک لشکر آتے رہے, اور کل ملا کر 22,000 کا لشکر ہوا. لوگ اس تعداد پر بھی آج نکتہ چینی کرتے ہیں. میں نے کسی کو کوئی بات نہیں کرنی ہے, میں نے اپنی اپنی بات کرنی ہے. ابن جریر بھی یہی لکھتے ہیں, حضرت جو ہے وہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا ہے. اس کے بعد فقیہ ملت نے بھی یہی لکھا ہے. اس کے بعد صاحب آئین قیامت نے بھی یہی لکھا ہے. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے. یعنی بڑے بڑے ہمارے جو اسلاف ہیں اہل سنت کے جو معتبر اور ثقہ مورخین ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا اور بڑا لشکر جرار تھا. البتہ المختصر یہ کہ 9 محرم کی عصر میں انہوں نے جنگ کا تاشا بجا دیا اور وہ لوگ تلواریں لے کر کے آ گئے. امام پاک نے پوچھا حضرت عباس سے, عباس کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ مولا وہ جنگ کی شروعات کرنا چاہتے ہیں. امام پاک نے فرمایا ان سے کہو آج کی جو رات آنے والی ہے وہ شب عاشور ہے اور بہت مبارک رات ہے, اور ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت بہت پسند ہے. ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, ایک رات کی مہلت دے دو. امام حسین کے بارے میں صوفیہ صافیہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ امام عالی مقام اپنی 54 یا 56 سال کی عمر کی ایک ایک رات ایسی بے قراری میں گزارتے تھے
کہ کب کربلا آئے گا، کب کربلا آئے گا، کب کربلا آئے گا۔ کربلا کے لیے انتظار کرنے والا حسین آج ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جی بھر کے عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کریں، تلاوت قرآن کریں، سجدے نیاز لٹائیں، سجدے میں خوب گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ میری قوم کے جوانوں، وہاں مہلت نہیں تھی، رات مہلت کے طور پہ مانگی گئی اور رات میں عبادت کی گئی۔ یہ آج ہی کی شب تھی، اتفاق سے شب جمعہ اور شب عاشور اس دن ایک پڑ رہی تھی، اور آج بھی الحمدللہ شب جمعہ اور شب عاشور دونوں ایک ہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ جو بار بار زور دے رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، تو صرف نعرے والی محبت نہیں، صرف زبان والی محبت نہیں، صرف شاعری والی محبت نہیں، صرف مشاعرے والی محبت نہیں، بلکہ مسلمانوں محبت یہ کہ جس سے محبت کرو اس کی پسند کا خیال کرو، اس کی ناپسند کا خیال کرو، اپنی طبیعت پر مت چلو۔ حسین پاک نے مہلت مانگی اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے۔ کیا آج کی رات ہم بھی آنسو بہائیں گے؟ اگر بہائیں گے اللہ کی خشیت سے آنسو تو تم حسینی ہو، کامیاب حسینی، تلاوت کریں گے تو کامیاب ہو، ورنہ اگر آپ معاذ اللہ پھر وائی فائی لے کر کے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، عورتوں کو دھکا دینے بیٹھ گئے، کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے بیٹھ گئے، کیا منہ دکھاؤ گے امام پاک کو؟ اس لیے امام نے عبادت کے لیے مہلت مانگی تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح جنگ کریں گے۔ المختصر یہ کہ پھر رات اہل بیت کے خیمے میں امام پاک نے عبادت کے آغاز سے پہلے سب کو جمع کیا، اپنے آوان و انصار کو سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا۔ خطبہ یہ دیا، دیکھو یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ مجھے پائیں گے کسی کا کچھ نہیں کریں گے۔ جنگ ہوگی، جانے جائے گی، سر جائے گا، قتل کیے جائیں گے، لاشوں کی بے حرمتی ہوگی، سب کچھ ہوگا، میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا اور کہا میرے آبان و انصار، میرے ایک ایک گھر کے فردوں کا ہاتھ پکڑو اور تم لوگ ان کو لے کر چلے جاؤ، جب وہ مجھے پائیں گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ چلے جاؤ۔ میں نے چراغ بجھا دیا ہے تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے، کسی کو میں نہ دیکھوں۔ جب امام پاک نے کہا کہ چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ امام پاک نے چراغ بجھانے کے بعد جب خاموشی اختیار کی تو خیموں میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی۔ چراغ جلا تو کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں تھا۔ حضرت عباس نے کہا مولا حسین تمہارے بعد ہم جیئیں گے؟ مسلم ابن اوسجا نے کہا اس زندگی پہ لعنت جو آپ کی بے وفائی کے ساتھ ہو، ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کل بی بی زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، نہیں، آپ پر دھول آئے اس سے پہلے ہمارے خون کے قطرے ہوں گے، ہم آپ پر جانے قربان کریں گے۔ مولا حسین نے دعائیں دی اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اہل بیت کے خیموں سے جیسے مکھیاں بنبناتی ہیں شہد کی مکھیاں، ایسی آواز آتی تھی تلاوت کی۔ پتہ نہیں سجدوں میں، آخری سجدوں میں کیا لذت ہوئی۔ اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا تو آخری اذان خیمہ اہل بیت میں حضرت علی اکبر ہم شبی رسول نے آخری اذان پڑھی فجر کی، اور اذان کے بعد نبیوں کے امام، امام الانبیاء کا راکب، یعنی جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو، آخری نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہو، آخری نبی جس کے لیے سجدے طویل کرتے ہو، اس امام نے، امام الانبیاء کے نواسے نے آخری نماز پڑھائی اپنے خیمے میں اپنے آوان و انصار کو۔ کتنی لذت آئی ہے، یہ تو سجدہ کرنے والے جانتے ہیں کتنی لذت دی ہے، یہ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا تھا دینے والا جانتا ہے۔ صبح ہوئی، صبح کو 10ویں محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا، وہ خون آشام
सूरज, वो खूनी मंजर देखने वाला सूरज, और करबला में खून का दिन जिसको दुनिया कभी भूल नहीं सकती, उस दिन का आगाज हुआ। और आगाज हुआ सूरज के निकलते ही दोनों तरफ से सफ़ें बनना शुरू हो गई। और अल मुख्तसर ये कि जब सफ़ें बनना शुरू हो गई तो दोनों तरफ की सिपाह आपस में आमने सामने हो गए। और जब आमने सामने हुए तो फिर ये हुआ कि यसार जो जियाद इब्ने अबी उसका गुलाम था और सालिम उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का गुलाम था, ये दोनों सामने आए और कहा कि हमारे मुकाबिल में किसी को भेजो। तो हजरत मौला हुसैन पाक ने अपनी तरफ से 2 लोगों को भेजा। और जब 2 लोग गए तो उन दोनों ने उन दोनों का किस्सा तमाम किया। इस तरह दू बदू जंगें होती रही। हजरत हुर जो है वो उस तरफ थे। जंग के आगाज ही के वक्त एड़ लगाई, मौला हुसैन की बारगाह में आए, माफ़ी तलाफ़ी की और कहा मौला मुझे नहीं पता था कि ये आपके साथ जंग करेंगे, इन बदबख्तों का दिल इतना सख्त हो जाएगा, मुझे मालूम न था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, आप मुझे माफ़ करते हैं। इमाम ने फरमाया हुर जा, तू जहन्नम से आज़ाद है, हुर जा तू जहन्नम से आज़ाद है। मैं हुर के मज़ार पे गया, मैंने कहा हुर तेरी अज़मत को सलाम, यजीदियत से निकलकर हुसैनियत में आना, क़यामत तक दुनिया तेरी बारगाह में सलाम अर्ज़ करती रहेगी। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद हुर शहीद हुए और फिर उसके बाद और लोग शहीद हुए। उस वक्त एक वाक़या हुआ, बस वही कहकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। ये सब कुछ जो करबला में हो रहा था, करीब में एक छोटा सा देहात था। उस देहात में एक बुढ़िया रहती थी और उस बुढ़िया का एक लौता बेटा था जिसका नाम वहब इब्ने अब्दुल्ला था। और उस लड़के की शादी को सिर्फ 17 दिन हुए थे। जैसे उस बुढ़िया को किसी ने बताया कि करबला में इमाम अली मकाम के साथ 22,000 का लश्कर जंग करने के लिए आया है, तो बुढ़िया ने अपने 17 दिन के दूल्हा बेटे के पास जाकर लिपट गई, बेटा कभी तूने मुझे ना नहीं कहा, मैंने तुझे जो हुक्म दिया तूने मेरा हुक्म माना, कभी तूने मेरा दिल नहीं दुखाया। मेरे बेटे आज अपने दूध की कीमत मांगने आई हूं, मेरे बेटे आज अपने दूध की कीमत मांगने आई हूं। जवान बेटे ने मां को लिपटा के कहा, मां आखिर वो कौन सी चीज है जो तू दूध की कीमत के तौर पे मांग रही है। बूढ़ी मां ने कहा, अहले बैत से मोहब्बत रखती थी। बूढ़ी मां ने कहा, मेरे बेटे मेरे दिल का चैन, फातिमा का लाल करबला में बेसरो सामान है, 22,000 का लश्कर है, सुना है कि किसी की जरूरत है। बेटा अगर तू मेरी दूध की कीमत अदा करना चाहता है तो चल और हुसैन के कदमों पर, बीबी ज़हरा के लाल के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर दे बेटा, ताकि मैं बीबी ज़हरा की बारगाह में सुर्ख रूह हो जाऊं। कहते हैं जब माए शरीफ होती है तो औलाद अहले बैत से मोहब्बत करने वाली होती है। उस 17 दिन के दूल्हा ने कहा, माँ ये तो मेरी सआदत है। अपनी बीवी को कहा, देखो कि मेरी माँ ने ये बात कही है और मुझे पता चला है कि मौला हुसैन की आल पर वक्त आया है, मैंने अपनी जान देकर उनकी जान बचाना है, तुम्हारा सुहाग देकर शहरबानों का सुहाग बचाना है। ये कहकर जब अपनी बीवी से कहा तो बीवी ने कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे क्योंकि मैं भी अहले बैत की कनीज हूं, अगर आपको बीबी ज़हरा की बारगाह में सुर्ख रूह होना है तो मैंने भी सुर्ख रूह होना है, मुझे भी लेकर के चलो। अब वो 17 दिन की दुल्हन, 17 दिन का दूल्हा और वो बूढ़ी औरत आए और आकर के सरकारे इमाम पाक के कदमों पे गिर गए, मौला मैं आपकी वालिदा की कनीज हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती, बूढ़ी हूं, ये जिंदगी भर की कमाई एक लौता बेटा लेकर के आई हूं, मेरे मौला ये कुर्बानी कबूल फरमा लीजिए और इसको मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। सुभान अल्लाह, मेरे आका हुसैन ने इजाजत दी। 17 दिन का दूल्हा मैदान में गया और उसके बाद वो जौहर दिखाए शुजाअत के और फिर यजीदियों को कत्ल किया। और जब पलट कर आए तो मां से कहने लगा, वह 17 दिन का दूल्हा, अम्मी आज खुश हो मुझसे, मैंने दूध की
قیمت ادا کی ہے؟ ماں نے کہا تیری ماں تجھ سے راضی ہے، اور صرف تیری ماں نہیں، نبی کا شہزادہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ رسول بھی تجھ سے راضی ہے، جا اور حسین کے قدموں پہ جان قربان کر دے تاکہ تیری ماں بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ وہاب جناب وہاب ابن عبداللہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ ایسے میں ان کی بیوی کو جذبہ آیا 17 دن کی دلہن کو، اور اس نے کہا کہ جاؤ وہاب، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ کیا اہل بیت سے محبت تھی، پھر جذبات پہ قابو نہ پا سکی تو خیمے کی چوب لے کر خود بھی گئی اور لڑنے کی کوشش کی۔ مولا حسین نے کہا نہیں 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 نہیں، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں، اور پھر کہا بی بی اللہ تجھے جزائے خیر دے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، بے پردہ میں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، واپس آؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں اگر ایک عورت دین کی حفاظت کے لیے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو حسین کی چیخیں نکل جاتی ہے، امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور کہتے واپس پلٹ واپس پلٹ۔ دین کی حفاظت کے لیے بھی کسی عورت کو گھر سے بے پردہ نکلنے کی اجازت مولا حسین نے نہیں دی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر دین کی حفاظت کے لیے ایک عورت بے پردہ باہر آ گئی، حسین نے ان کو واپس بلایا، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم تو ولیمے میں بھی بے پردہ، میت میں بھی بے پردہ، میلوں میں بھی بے پردہ، مولا حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے ہزاروں کی تعداد میں یہ جو خواتین اسلام آئی ہے، آج میں عاشورہ کی شب ان کو بھی پیغام دیتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کے طریقے پہ مت چلو، ناجائز تعلقات کی لعنت کو ختم کرو۔ بی بی زہرا کی کنیزوں، ایک عورت کی عزت اور آبرو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے نبی نے ایک عورت کی عزت کو کعبۃ اللہ سے بھی بلند کیا ہے، بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہے حضور نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہا تھا اے کعبہ تو بہت افضل ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے، لیکن تجھ سے زیادہ حرمت میرے ایمان والے امتی کی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر، فلم کی اداکارہ کو دیکھ کر، اور اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کیا دن آ گئے گنبد و مینار کے شہر میں بیٹیاں برقع پہن کر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جائے گی؟ کیا اسی دن کے لیے حسین پاک نے دین بچایا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے مولا حسین نے قربانی دی تھی؟ نہیں، پکے سچے کردار کے حسینی بنو، ظاہری لبادہ اوڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر کو مت بدلو، صرف مکار مت بنو، تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، حسین ابن علی کو اور ان کے نانا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے اپنا ظاہر بدلتے ہو، اپنا باطن بھی بدلو، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرو، اپنی تنہائیوں کو خدا کی یاد سے آباد کرو، پاپی مت بنو، مجرم مت بنو، عیاش مت بنو، ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ مولا حسین نے اس کو آواز دی، وہ بیوی واپس آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ چاروں طرف سے 17 دن کے دولے کو گھیر لیا گیا، گردن اڑا دی گئی۔ مولا حسین وہ گردن لے کر آئے اور اس بوڑھی ماں کے ہاتھ میں دی، لے اللہ تیری قربانی کو قبول فرمائے۔ اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کی پیشانی چوم کر کے کہا بیٹا تو نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے سر کو اپنی بہو 17 دن کی دلہن کی ہاتھ، 17 دن کی دلہن کیا ہوتی؟ 17 دن کی دلہن بیوہ ہوگی، اس کے دل پر کیا گزری ہو؟ اس نے بھی سر کو لیا اور سینے سے چمٹا کر کے کہا وہاب شہادت کا دولہا تو اکیلے بن گئے ہو، لیکن جنت کا دولہا اکیلے مت بننا، جب جنت میں جانا تو مجھے ساتھ میں لے کر کے جانا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انشاءاللہ کل، اور کل کی محفل اس سال کی آخری محفل ہوگی، یعنی کل ہمارا اس سال کا آخری پروگرام ہے۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں، دھیان سے سنو، وادی نور آنا ہے نا؟ انشاءاللہ آنا ہے نا؟ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، اور 9، 10، 11 نومبر یاد رکھیے،
10-11 نومبر کا اجتماع یاد رکھیے. کل عاشورہ ہے, بیٹھ جائیں, ہلچل نہیں کریں, ہلچل نہیں کریں. کل عاشورہ ہے, 10ویں محرم ہے. عاشورہ کی دعا ہم ہر سال 10 بجے پڑھاتے ہیں, لیکن جمعہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ساتھیوں نے مجلس شورا نے فیصلہ کیا کہ لوگ آرام کر لیں, فجر تک جگتے ہیں تو آرام کر لیں, اور کل عاشورہ کی دعا ہم 12 بجے پڑھائیں گے. پھر یہ ہوگا کہ جمعہ ہے, پڑھ کے جائیں, پھر گھر جائیں, پھر آئیں. تو ہم نے ہماری مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 بجے دعا ہوگی تو 12:30 پونے 1 ہو جائیں گے, نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. جیسے ہی ٹائم شروع ہو, اذان ہو, سنت پڑھیں, پھر اذان ہو, خطبہ ہو اور نماز. 1 بجے نماز پڑھ کے سب کو فوراً جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے, تاکہ آرام کرنے والے آرام کر لیں, عبادت کرنے والے عبادت کر لیں, جلدی سے جو ہے وہ ان کی راحت ہو جائے. اور کل روزہ بھی رکھیں, کل روزے کا اہتمام کریں. روزہ حضور کے دور سے رکھا جا رہا ہے, لیکن اب ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھ کر اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ کربلا والوں کی روح کو ایصال کرتے ہیں, ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اپنے گھروں میں شربت کا, نیاز کا اہتمام کریں, اور ہو سکے تو 10 دن تک کیا کریں. اور اگر نہیں زیادہ کچھ ہے نا, توجہ کریں, مالدار بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں, نیک بننے کا طریقہ, مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ, خوشحال رہنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. 10 دن مولا حسین کی فاتحہ کرو, بچوں کو, بیوی کو, سب کو لے کے بیٹھو, خود کرو. 1 بار سورہ فاتحہ, 3 بار قل اللہ. اللہ اس کا ثواب تیرے نبی کی بارگاہ میں, انبیاء کی بارگاہ میں, صحابہ کی بارگاہ, خلفائے راشدین کی بارگاہ, کربلا والے جن جن کے پیر و مرشد سب کو ایصال کرو. روز 10 دن تک کے یہ محفل رکھو. اپنے بچوں کو بتاؤ حسین کون ہے, علی پاک کون ہے, سیدہ زہرا کون ہے, صدیق اکبر, فاروق اعظم, منتقل کرو انشاءاللہ 10 دن تک کے. اور زیادہ نہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ اچھے اچھے پکوان پکائیں گے تو اس ایصال ثواب ہوگا؟ نہیں. اگر نہیں آپ کے گھر میں کچھ ہے, مٹکے کا ٹھنڈا پانی, اس میں تھوڑی سی شکر ڈال دو, وہ ایصال کرو. وہاں پکوان نہیں دیکھے جاتے, وہاں تو دل کی نیتیں دیکھی جاتی. دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, قربانی کرنے والوں سے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا, بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو یہ تمہاری محبتیں پہنچتی ہے. اس لیے نیاز کا اہتمام کرو. اور عاشورہ کے دن جو جتنے کھانے بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا. امام پاک کی نیاز کرو, اللہ سب کو توفیق دے. گفتگو